إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال الله عز وجل في مقام آخر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی جن پاکیزہ تعلیمات سے نوازا ہے، اس میں ایک بڑی اہم ترین عبادت مالی عبادت ہے. انسان دنیا کی زندگی میں بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ تگودو کر کے مال اور دولت کو کماتا ہے، جمع کرتا ہے، اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے اہل عیال کے لیے فکر مند ہوتا ہے. اسلام ایک پاکیزہ دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہماری زندگی اور اس کی کوششوں اور محنتوں کا جو مقصد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے، مکلف بنایا ہے کہ انسان دنیا میں مال و دولت کو صرف اپنی ذات کے لیے جمع نہ کرے، اس کے ذریعہ سے صرف اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو فائدہ نہ پہنچائے، بلکہ اس کے ساتھ میں دوسروں کے لیے بھی، غربا، فقراء، مساکین، بیواؤں اور غریبوں کے لیے بھی اپنے مال کا کچھ حصہ نکالے، ہمدردی و بہیخواہی کا معاملہ اختیار کرے. یہ اسلام نے بطور عبادت کے اس چیز کو رکھا ہے اور عبادت کی حیثیت سے اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ایک آدمی اپنی دولت کے ذریعہ سے صرف دنیا کی آشائش تلاش نہ کرے، بلکہ اپنے مال و دولت کے ذریعہ سے دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کی بھی فکر کرے اور دولت کو اس انداز میں دنیا کے اندر اختیار کرے، صرف کرے کہ اس کے ذریعہ سے اخروی کامیابی بھی اسے حاصل ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 12 مال و دولت کے حصول کی ترغیب دی اور اس کے ساتھ دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ
اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے. اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، اپنے مال کے ذریعہ سے دوسرے غربا فقراء مساکین کے لیے احسان کا، بر کا، نیکی کا راستہ اختیار کرنا، یہ بارہا اس کی ترغیبات کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ کے فضل کو، یعنی اللہ کی روزی کو، اللہ کی دی ہوئی مال کو تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی روزی کو حاصل کرو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ انسان کے لیے دنیا کی زیبائش کا سامان ہے، دنیا کی آرائش ہے، عیش و تنعم کا ذریعہ ہے چیزیں، اور اس کا حصول ممنوع نہیں ہے شریعت کے اندر، اس کی ترغیبات موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، لیکن جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، جس کا صلہ، جس کا ثمرہ، جس کا فائدہ اللہ کے پاس انسان بھیج دیتا ہے، تو یہ اصل کامیابی کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا حدیث قدسی میں کہ اپنے مال کو جائز طریقے سے کما کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں اس کو صرف کرو، اس کو لگاؤ. اور اسی لیے اللہ نے کہا وما انفقتم من شیء، ادنا سی چیز، شیء معمولی سی چیز کو بھی جو تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہو فهو یخلفہ، تو اپنے پیچھے بعد کی زندگی میں تم اسے پاؤ گے، اللہ کے پاس اس کا بدلہ، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم پاؤ گے. وہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے. تو آپ دیکھیں کتاب و سنت میں بارہا اس کی ترغیبات. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا نعم المال، نعم المال، سب سے بہترین مال وہ ہے جو سب سے اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہو. سب سے بہترین مال یعنی جس کا مصرف صحیح طور پر، ایک آدمی اگر صالح آدمی کے ہاتھ میں مال و دولت آ جائے تو اس کو صحیح مصرف میں انسان خرچ کرتا ہے، صحیح توازن کے ساتھ خرچ کرتا ہے، دنیا کی زندگی کے لیے بھی، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو بحیثیت عبادت، مال کا حصول اور مال کا خرچ، اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سلف کی زندگیوں کے اندر کہ مال کو دنیا کی آرائش سے زیادہ آخرت کی فکر مندی کے لیے اس کو خرچ کرنے کا شوق ہوا کرتا تھا. مال کے ذریعہ سے وہ آخرت کو ٹارگٹ بناتے تھے، آخرت کے حصول کی کوشش کیا کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں مال کے خرچ کرنے کا کئی راستہ، کئی طریقہ شریعت نے متعین کیا ہے. صدقات و خیرات کا ذریعہ، ہبہ کا ذریعہ، اسی طریقے سے جو ہے آدمی کا وقف کر دینا مال کو اللہ کے راستے میں. وقف مال کا اوقاف جس کو کہا جاتا ہے، وقف یہ اصل میں صدقہ کی ہی ایک عظیم اور اعلیٰ قسم ہے کہ ایک آدمی اپنے مال کو، اپنی گاہی کمائی کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت میں دے دیتا ہے. اپنے مال کو اللہ رب العزت کی ملکیت میں دے کر کے اس مال کو تعبید عطا کر دیتا ہے، ہمیشگی کی دنیا کی زندگی میں بھی، اور پھر تا قیامت اس مال سے جب تک لوگ مستفید ہوتے رہیں اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب اس کے حق میں جو ہے اسے جاری و ساری رہے. اس کو اصل میں آپ دیکھیں وقف کس کو کہتے ہیں؟ وقف اصل میں کہا جاتا ہے، وقفہ یقفو کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جانا، رک جانا، روک دینا. اسی لیے علماء نے اوقاف ایک شرعی مسئلہ ہے، وقف جو ہے ایک مکمل فقہی طور پر علماء نے اس کی مشروعیت، اس کے احکام، اس کے مسائل پر تفصیلی بحث کیا ہے کہ اوقاف
کرنے والے کے صفات کیا ہو, جن چیزوں کو وقف کیا جا رہا ہو اس کی نوعیت اور شکلیں کیا ہو, کس کے لیے اوقاف کیا جا سکتا ہے, وقف کی جا سکتی ہے, اس کے لیے تصریحات اور صراحت کی پوری وضاحت ہو کہ ہم نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے. یہ سارے شرعی احکام فقہی کتابوں کے اندر منضبط ہے. اسی بنیاد پر آپ دیکھیں وقف شرع کی اصطلاح میں کہتے ہیں تحبیس الاصل و تسبیل المنفعہ, کسی بھی مال کی اصل کو باقی رکھنا, اپنے پاس روک لینا, اور اس سے آنے والی منفعت, اس سے آنے والا فائدہ اس کو عام لوگوں کے لیے عام کر دینا, فقراء مساکین کے لیے عام کر دینا. اس کو کیا کہا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں وقف. یعنی ایک آدمی کسی بھی چیز کو, کسی بھی مال کو اپنے لیے یعنی اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے اس کو روک لیتا ہے. اب وقف کی بہت ساری شکلیں ہیں. ایک آدمی اپنے اولاد کے لیے بھی وقف کر سکتا ہے, ایک آدمی اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی وقف کر سکتا ہے, ایک آدمی کسی ادارہ, کسی مسجد, کسی مدرسے, اور اسی لیے علماء نے اوقاف کی دو موٹی قسمیں بیان فرمائی ہے. ایک یہ کہ وقف جو صرف دینی امور کے لیے وقف ہو, یعنی مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, دینی کاموں کے لیے, اللہ کے راستے میں اللہ کی تبلیغ, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے, یہ تبلیغ جو ہے دینی امور میں وقف کرنا. اور دوسری شکل علماء نے بتایا دنیاوی اور سماجی و معاشرتی مصلحتوں کے لیے وقف کرنا, جیسے ہاسپٹل بنانے کے لیے, لوگوں کی ضرورتوں کے لیے, فقراء و مساکین کے لیے, سرائے بنانے کے لیے, اور دیگر ایسے سماجی امور کے لیے اوقاف کرنا. اب دیکھیں وقف ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان کو دنیا کی زندگی میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی, اس کے علاوہ وقف کی تخصیص صدقہ سے اس حیثیت سے ہو جاتی ہے کہ اس میں استمرار ہوتا ہے, اس میں دوام ہوتا ہے, تابید ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ ہمیشگی کے ساتھ اس انسان کے لیے جاری و ساری ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں وقف کے باب میں جو سب سے معروف اور سب سے اہم حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وقف ہے, اور اسی روایت کی بنیاد پر تمام شرعی احکامات جو وقف کے باب میں مستدل ہیں, استنباط ہیں, وہ غالباً اسی حدیث کے ذریعہ سے علماء نے جو ہے اس کو مستنبط کیا ہے. اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اصاب اردن بخیبر, خیبر جب فتح ہوا تو اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حصے میں ایک بڑی نفیس جگہ, بڑی قیمتی جگہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی, جس کو سمک کہا جاتا ہے. سمک اس علاقے کو ہی مفسرین نے ذکر کیا ہے, محدثین نے, کہ اس کو سمک کہا جاتا تھا. اب وہ جب مال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اصبت ارضن, میں نے ایک ایسی زمین مجھے حصے میں ملی ہے کہ لم اصب مالن قط انفس من, میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ نفع بخش اور اس سے زیادہ مفید مال میں نے نہیں پایا ہے. یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے جو یہ مجھے ملا ہے. اب دیکھیں کہتے پھر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کیف تأمرنی بہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ مجھے اس مال کے تعلق سے کیا حکم دیتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں میں کیا کروں اس مال کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شئت حبست اصلہ وتصدقت بها, اگر تم اس کو یعنی اتنا نفیس مال ہے اور اسی قدر اہم چیز کے اندر اگر تم اس کو خرچ کرنا چاہتے ہو تو اس کے اصل کو تم روک لو. روکنے کا مطلب کیا ہوا, روکنے کا مطلب یہ ہوا کہ لا یباع, اس کو کبھی بیچا نہیں جا سکتا ہے, ولا یہب, اس کو کبھی ہبہ اور ہدیہ نہیں دیا جا سکتا ہے, ولا یورث, اور اس کے اندر ہمارے ورثہ کے لیے کبھی میراث جاری نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی
قائم رہے گا اور اس سے آنے والی جو آمدنی ہوگی, جو کھیتی ہوگی, جو پیداوار ہوگا, جو منفعت ہوگی, یہ عام لوگوں کے لیے وقف ہوگا, اس سے عام لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اب دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ سب سے بہتر طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مال کی اصل کو روک لو, یعنی مال اپنی جگہ پر وہ قائم رہے گا اور اس سے آنے والے جو آمدنی اور فائدہ ہوگا وہ لوگوں کے لیے کیا ہوگا, منفعت کا ذریعہ ہوگا, فائدہ اٹھائیں گے لوگ. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مال کو اللہ کے راستے میں وقف کیا اور وقف کے ساتھ ساتھ وہ شروط حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر کر دیے کہ اب یہ ہمارے ورثہ میں تقسیم نہیں ہوگا, اس کو کوئی شخص بیچ نہیں سکتا ہے, یہ سارا کا سارا غربا کے لیے, میرے قریبی رشتہ دار جو اس کے حاجت مند ہوں گے ان کے لیے. بلکہ سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیٹی حفصہ میری وفات کے بعد جب تک وہ بحیات رہے گی وہ میرے اس مال سے, میرے اس وقف سے فائدہ اٹھائیں گی. اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس کے کاغذات تیار کروائے, اس کو پورا لکھا پڑھی کر کے کہ یہ ابن السبیل فی سبیل اللہ فی الرقاب, گردنوں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اس کی منفعت صرف ہوگی. اس کی منفعت کوئی بھی ابن السبیل یعنی مسافر اگر آئے گا اس کو ضرورت ہوگی تو اس مال سے وہ فائدہ اٹھائے گا. اور اسی طریقے سے فی سبیل اللہ, الجہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں میرا یہ مال خرچ ہوگا. یہ پوری تصریحات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا. اور آپ نے کہا کہ جو شخص بھی میرے اس مال کی نگرانی کرے گا, دیکھ بھال کرے گا, وہ بھی اس مال سے معروف طریقے پر اپنا حق لے سکتا ہے. جو بھی شخص میرے اس مال کو دیکھ بھال کرے گا, نگرانی میں رکھے گا, معروف طریقے سے جو اس کا حق بنے گا وہ اس مال سے وہ چیز لے گا. تو آپ دیکھیں اسی حدیث کی بنیاد پر یہی تعریف علماء نے وقف کی ذکر کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی لیے چیز بیان فرمائی تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے وقف. وقف میں منقولہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور غیر منقولہ چیز بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ دیکھیں وہ چیزیں جس کو یہاں سے وہاں نہیں لے جایا جا سکتا, مثلا دکان, مکان, زمین, آراضی, یہ ساری چیزیں جس کو غیر منقولہ کہا جاتا ہے یہ اوقاف کے اندر اصل ہے کیونکہ ان میں استمرار ہوتا ہے, دوام ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی باغ کو وقف کر دے, کسی مسجد کی جگہ کو وقف کر دے, مدرسے کی جگہ کو وقف کر دے, تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ اصل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے غیر منقولہ اشیاء کے لیے بھی وقف کو درست قرار دیا ہے. یعنی ایسی چیزیں جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے گھوڑے کو وقف کر دے, کپڑے وقف کر دے, اپنے جو ہے حجاج کرام کے لیے کوئی سواری وقف کر دے, یا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کسی گاؤں کے اندر کسی کے یہاں بڑا برتن ہوتا تھا تو شادی بیاہ میں وہ کیا کرتے, عاریتن دیتے, لیکن اس کی نوعیت ایک حیثیت سے وقف کی ہو جاتی کہ پورے گاؤں کے لوگ, پورے علاقے کے لوگ اس سے کیا کرتے, فائدہ اٹھاتے. ایسے ہی سلف کے زمانے میں کیا ہوتا, لوگ اپنے اونٹ کو وقف کر دیتے تھے حجاج کے لیے کہ جس حاجی کو بھی ضرورت ہو سواری کی تو وہ یہ اونٹ لے جائے, اس کا چارہ پانی, اس کی ساری ضرورتوں کو وہاں پورا کرے, لیکن اس کے ذریعہ سے وہ کیا کرے, حج کرے, عمرہ کرے, وہ اس کے اندر وقف کر دیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں جو ہے سلف کے یہاں معروف ہے کہ وہ اوقاف میں ایسی بہت ساری چیزیں, صحیح بخاری کی اس حدیث کو بھی دیکھیں گے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو, اپنی محبوب ترین اشیاء کو. اسی لیے سلف کے یہاں آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کا سب سے نفیس ترین مال تھا, لیکن انہوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ذخیرہ آخرت کے لیے اپنا نفیس ترین مال انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اکثر مالا فی الانصار, انصار مدینہ میں سب سے مالدار باغات, زمین, آراضی کی حیثیت سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے. اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
تو حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس آیت کریمہ میں سب سے قیمتی متاع کا مطالبہ کیا ہے، سب سے قیمتی شے کا، کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو کہتے اللہ کے نبی، یہ مسجد نبوی کے جسٹ سامنے بیروہا نام کا ایک باغ تھا ان کا، جس میں تقریباً 600 کھجور کے درخت تھے. انہوں نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی، میں یہ مال، یہ باغ جو ہے اپنا، یہ اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں، آپ جس مد میں چاہیں اس کو استعمال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربحا، اللہ کے نبی نے کہا یہ تو بڑا قیمتی مال ہے، یہ تو بہت ہی قیمتی مال ہے. ابو طلحہ، اس کو تم کیا کرو، اس کو اپنے اعزا و اقربا کے اندر جو غریب ہیں اس میں تقسیم کر دو. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے اس پورے باغ کو وقف کے طور پر صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا پورا باغ اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر اس کو پورا کا پورا تقسیم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری روایت کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کی فکر ہوتی تھی، فہم ہوتا تھا. آج اوقاف کا سلسلہ یوں سمجھ لیں کہ تھم سا گیا ہے، رک سا گیا ہے. اوقاف کا جو تصور، جو ترغیب، جو جذبہ، اسی بنیاد پر جو کتاب و سنت کے نصوص ہیں، جو دلائل ہیں مال کمانے، مال خرچ کرنے اور مال کو اپنے لیے خصوصیت کے ساتھ آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کا، کہ جو ترغیبات ہیں، اس کی وجہ سے عموماً سلف کی زندگیوں میں بہت سارے ایسے امور، ایسے معاملات، ایسی اوقات آپ دیکھیں گے. تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اوقاف مسلمانوں کے پاس ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ اوقاف، چاہے مصر ہو، چاہے دمشق ہو، شام ہو، ترکی ہو، آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے مساجد، بڑی بڑی اراضی اور زمینیں، یہ مسلمانوں نے ہمیشہ دل کھول کر کے، مسلمان فیملیوں نے، مسلمان خاندانوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنے اموال کو وقف کیا ہے ہمیشہ. اور اوقاف کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے دین کی خدمت میں اس کو استعمال کیا گیا، اس کو استعمال کیا گیا. آپ دور مت جائیے، آپ اسی ممبرا کے اندر دیکھ لیجئے، آپ کی جو جامع مسجد ہے شافعی، آپ اسی کے نام پر دیکھیں 25 سال 50 سال پہلے کتنے اوقاف ہیں، کتنے اوقاف ہیں اسی کے نام پر. لوگوں کے اندر پہلے ایک جذبہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے مال کو مساجد اور مدارس کے نام پر وقف کرنے کو وقف سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہی اصل ہے، یہی میرے لیے ہے، بقیہ تو مال ہمارے ورثہ میں، رشتہ داروں میں، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی وہ تو معاملہ منقسم ہو جائے گا. لیکن جو انہوں نے اپنے لیے روک لیا، جو اپنے لیے وقف کر دیا، یہ اصل میں ذاتی طور پر اس کا پورا فائدہ یہ ان کو ملنے والا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے. اب اس کے نام اعمال میں جو ہے نیکیاں درج نہیں ہو پاتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کی تمام شارحین حدیث نے، آپ دیکھیں گے اٹھا کر کے شرح کو، تمام شارحین حدیث نے صدقۃ جاریہ اہی الوقف، اہی الوقف، صدقہ جاریہ کی جو اصل تشریح کیا ہے یہ اوقاف، اللہ کے لیے وقف کرنا. یہ صدقہ جاریہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے طور پر ذکر کیا، کہ یہ وقف کی زمینیں ہیں، وقف کی چیزیں ہیں جو شریعت نے ترغیب دیا ہے کہ اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ یہ استمرار ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی ہے. کہتے ہیں عام صدقات کے بالمقابل وقف کی حیثیت اسی ناحیہ سے بڑھ جاتی ہے کہ صدقہ آپ نے دیا، وقتی طور پر ضرورت پوری ہوئی اور ختم ہو گئی. آپ نے کوئی صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، وقتی طور پر اس کی مدد ہو گئی، لیکن وہ سلسلہ جو ہے برقرار نہیں رہا. لیکن اوقاف میں کیا ہے، وقف میں اصل معاملہ یہی ہے کہ اس کی منفعت مستقل جاری رہتی ہے، اس کی منفعت سے لوگ مستقل فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اسی لیے اوقاف کے ذریعہ سے وہ ساری سماجی ضرورتیں، ہاسپٹل کے لیے ضرورت ہے
اوقاف کے راستے سے وہ ضرورت پوری ہوتی ہے. فقراء, بیوہ, مساکین, بوڑھوں کے لیے, ضعیفوں کے لیے مسکن کی ضرورت ہے, اس راستے سے وہ چیز پوری ہوتی ہے. یعنی اوقاف کا جو مد ہے, اس مد کے ذریعہ سے غربا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, عمرہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, انسان ذاتی طور پر بھی فائدہ اٹھاتا ہے, اس کے اہل و عیال بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں وقف کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے خاندان کے لیے وقف کر دیتا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک زمین تھی, انہوں نے وقف کیا, کہا میں اس کو وقف کرتی ہوں آل خطاب کے لیے, آل خطاب کے لیے میں نے اس کو وقف کیا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے آل خطاب کے جو غربا, مساکین اور وہ ہیں, وہ سب کے سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی طریقے سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک وقف کو جو ہے آل عبد المطلب کی طرف سے اس کو خاص کیا تھا کہ یہ جو ہے اوقاف ہے اور اس میں یہ لوگ جو ہے پورا کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. اسی طور پر آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت کے ذریعہ سے استدلال بھی کیا ہے کہ وقف کرنے والا اپنی موقوفہ شے سے اپنی زندگی میں فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک گھر وقف کیا تھا, لیکن آپ دیکھیں جب وہ آتے تھے اس جگہ میں تو اس گھر کے اندر رہتے تھے کچھ دن, اور اس گھر سے فائدہ, یعنی وقف بھی تھی لیکن اس گھر سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے تھے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے معاملے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک گھر اپنی بیٹیوں کے لیے وقف کر دیا تھا کہ میری وہ بیٹیاں جو شادی شدہ ہیں, جو غیر شادی شدہ ہیں, جو مطلقہ ہیں, بیوہ ہیں, وہ جب کبھی بھی ان کے ساتھ اس قسم کا حادثہ معاملہ ہوگا تو وہ میرے اس اوقاف سے فائدہ اٹھائیں گے, وہ اس میں رہیں گی, وہ اس کے ذریعہ سے اس کی منفعت کیا ہوگی وہ ان تک پہنچے گی. یہ اوقاف کی شکلیں ہیں, سلف کے ہاں یہ چیزیں ملتی ہیں. اور اس طور پر اسلاف آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا معاملہ کیا, زکوٰۃ طلب کیا. کس چیز پر؟ ان کی جو زرہ تھی, زرہیں, ان کے جو گھوڑے, تلواریں اور جو ہے دیگر اشیاء کے اوپر. اور پھر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کیا کہ اللہ کے نبی حضرت خالد جو ہے یہ زکوٰۃ نہیں دیتے اپنے ان مالوں میں سے, اپنی ان چیزوں سے. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تظلمون خالدا, خالد پر ظلم نہ کرو, خالد پر ظلم نہ کرو, اس لیے کہ خالد بن ولید کے پاس جو یہ اموال ہیں یہ حبس ہے, یہ وقف ہے, یہ ان کا ذاتی انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھا ہے. یہ جس کسی مجاہد اسلام کو ضرورت ہے وہ وہاں سے لے سکتا ہے, لے جا سکتا ہے. اس کے لیے اس میں اوقاف کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے, اوقاف میں زکوٰۃ نہیں ہے, اس لیے خالد کے ساتھ تم ظلم نہ کرو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اس اوقاف کا ذکر کیا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے متا. اسی سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ آدمی غیر منقولہ اشیاء کو بھی وقف دے سکتا ہے, وقف دے سکتا ہے, جیسے اس روایت کے اندر موجود ہے. اسی طور پر میرے بھائیوں آپ اگر غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقاف میں جو ان تین چیزوں کو صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به اور ولد صالح يدعو له, یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد بھی اس کو فائدہ اور ثمرہ پہنچتا رہے. یعنی صدقہ جاریہ اور ایسا علم جس کے ذریعہ سے لوگ مستفید ہوتے رہیں, اس کی موت کے بعد بھی لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں. کوئی کتاب لکھ دیا, کوئی حتیٰ کہ مصحف, ایک دوسری سنن ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مصحف کو کوئی آدمی اگر بطور وقف کے دیتا ہے اور جب تک لوگ اس مصحف سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کے حق میں کیا ہے, وہ صدقہ جاریہ ہے, وہ موقع ہے اس کے لیے. ایسے ہی آپ دیکھیں کوئی مسجد بنا دیتا ہے, کوئی کسی اور طور سے سماجی اور دینی خدمات میں اپنے اموال کو وقف کرتا ہے, وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا. ایسے ہی آپ دیکھیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے گا, تو وہ آپ ہی پوچھے گا کہ این لک ھذا, یہ مرتبہ, یہ مقام مجھے کہاں سے ملا, میری نیکیاں تو اس کا متحمل نہیں تھی, مجھے یہ درجہ کیسے دیا گیا؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے یقال لاستغفار ولدک لک, تیرے بچوں کے, تیری اولاد کے تیرے حق میں دعا
تیرے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے مرتبے کو بڑھا دیا ہے. تو اس حیثیت سے ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے صحیح مسلم کی اور سنن کے اندر کئی جگہوں پر منقول ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی ماتت امی، میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں موجود نہیں تھا، اتفاق سے میں حاضر نہیں تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا. اگر میں کیا ایسا کروں کہ میری ماں کو اس کا ثواب پہنچے، اس کا اجر پہنچے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کر دو، اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو. یعنی صدقہ کی یہ وہی شکل ہے علماء نے ذکر کیا، یعنی اپنی ماں کی طرف سے وقف کر دینا. کہتے ہیں حائط المحرات، یہ میری جو مقفہ یعنی دیواروں میں گھری ہوئی یہ پورا جو میرا باغ ہے اس کو میں اپنی ماں کے لیے وقف کرتا ہوں، اپنی ماں کے لیے میں صدقہ کرتا ہوں. تو اس حدیث کے ذریعے سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے. تو اس طور پر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو شرعی بنیادوں پر اوقاف کی بڑی اہمیت ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے. ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان میں مختلف ادوار میں مسلم بادشاہوں نے، عمرا نے، مالداروں نے، اغنیاء نے بڑے بڑے اوقاف ہندوستان کے اندر چھوڑے ہیں اور بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی اراضی. بالخصوص اگر آپ دیکھیں گے مغلیہ دور کے اندر جب علم پروری اور علماء پروری کا جذبہ بیدار تھا تو بڑی بڑی زمینیں جو ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے اس طور پر وقف کی گئی. اسی لیے علماء نے ایک اور نقطہ ذکر کیا ہے کہ وقف کرنے والا اس مال کے ذریعہ سے اللہ کی رضا چاہتا ہو، اس وقت کے ذریعہ سے اللہ کی رضا چاہتا ہو. اگر وہ مال، وہ زمین کسی ایسی چیز میں وقف کیا جائے کہ وہ معصیت کا ذریعہ ہو تو کہتے ہیں وہ باطل ٹھہرے گا، وہ باطل قرار پائے گا. مثلا جیسے آج اگر آپ دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرہ کے اندر بڑی بڑی جاگیریں مزاروں کے نام، درگاہوں کے نام اور ایسی جگہوں پر جہاں سے شرک اور بدعت کا فروغ ہوتا ہے، آج اوقاف ہندوستان کے جو مسلم اوقاف ہیں اس کا بیشتر حصہ ہی مزاروں اور درگاہوں کے لیے وقف ہے. اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ یہ شرعی طور پر بھی محل نظر ہے کہ اس اوقاف کو، ان وقف کی شدہ چیزوں کو یہ وقف کرنے والے نے اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اور اس کو شرک کے فروغ کے لیے، بدعت کے فروغ کے لیے کسی قیمت پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے علماء نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اگر ایک آدمی ایئر کنڈیشن وقف کر دیتا ہے، اے سی مسجد کے لیے وہ اے سی وقف کر دیتا ہے اور اتفاق ایسا ہوا کہ مسجد کی عمارت گر گئی، ڈھہ گئی یا بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کو توڑنا پڑا، تو کہتے ہیں اب اس اے سی کو وہ آدمی دوبارہ نہیں لے سکتا ہے، اس کو اپنی منفعت کے اندر، اپنے فائدے کے اندر دوبارہ نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے وقف کیا ہے. اب وہ ضرورت ہے تو دوسری مسجد کو ٹرانسفر ہوگا، اگر وہ ضرورت ہے کہ بوسیدہ ہو گئی ہے، استعمال کے لائق نہیں ہے، تو اس کو بیچ کر کے اس کا مد دوسری مسجد اور دوسری اسی نوعیت کے مد کے اندر اس کو صرف کیا جائے گا، لیکن اس کو کبھی لوٹایا نہیں جا سکتا ہے. کہ ایک آدمی آج کسی چیز کو وقف کر دے اور کچھ دنوں کے بعد کہے کہ اب میری حالت درست نہیں ہے، اب میری حالت صحیح نہیں ہے، میں اس کو کیا کرتا ہوں، واپس لیتا ہوں. یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر، وقف شدہ شے کو کبھی واپس نہیں لیا جا سکتا ہے. اسی لیے علماء نے اوقاف کی 4 بنیادی شرطیں بیان فرمائی ہیں. اوقاف کی 4 بنیادی قسمیں، شرطیں آپ دیکھیں. واقف یعنی وقف کرنے والا بالغ ہو، عقل مند ہو، ایسی حالت میں ہو کہ اپنے اختیار سے اس چیز کو جو ہے وقف کر رہا ہو، وہ آدمی ذہنی طور پر معذور بھی نہ ہو یا وہ آدمی قریب المرگ بھی نہ ہو کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا تو اب کہتا ہے کہ میری پوری جائیداد میرے مرنے کے بعد کیا ہے، وقف ہے. یہ جائز نہیں ہے. یہ وصیت کی نوعیت اور وصیت کے قبیل سے ہوگی. اگر اس کے ورثہ ایکسپٹ کریں گے تو وہ وقف میں جائے گا، اور اگر اس کے ورثہ شرعی بنیادوں پر اس مسئلے کو لیں گے تو 1/3 سے زائد مال اس کا اوقاف کے اندر نہیں جا سکتا ہے. وہی قاعدہ شریعت کا لاگو ہوگا. اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اوقاف میں سب سے پہلی چیز واقف، وقف کرنے والا وہ بااختیار ہو، جس مال کو وقف کر رہا ہو کلی طور پر اس کا مالک ہو. ایسا نہ ہو کہ مشترکہ چیز ہو اور کہہ دیا میں اس کو وقف کرتا ہوں،
دوسرے اس کے حصے دار اس کے ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور وقف کرنے والا وقف کرتے وقت اس کی پوری ملکیت، اس کی پوری شے کو کاغذی طور پر عرف عام کی حیثیت سے وہ اپنی ملکیت سے اس کو نکال کر کے جس کے لیے وقف کر رہا ہے اس کی ملکیت میں اس کو دے دے. جس کے لیے بھی وقف کر رہا ہے، کسی مسجد کے لیے وقف کر رہا ہے، کسی مدرسے کے لیے وقف کر رہا ہے، کسی کمیٹی کے لیے وقف کر رہا ہے، تو وہ گویا اپنی ملکیت سے اس چیز کو اس نے کیا کیا؟ خارج کر دیا. اللہ کی ملکیت وہ ہو گئی، اور وہ چیز کو قانونی طور پر جو ہے کاغذی طور پر اس چیز کو آدمی کو وہ کلیئر کر دینا چاہیے. اسی طور پر دوسری چیز ہے موقوفہ شے، یعنی جس چیز کو آدمی وقف کر رہا ہے، وقف کرنے والی اشیاء میں خصوصیت کے ساتھ انسان مخلص ہو اور ایسی چیزوں کو وقف کرے جو منفعت کا ذریعہ ہے، جس سے فائدہ مل سکتا ہے. ایسی نہیں کہ کوئی ایسی شے ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو آدمی کیا ہے وقف کر رہا ہے. وہ چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. وقف کے اندر، وقف میں ایسی اشیاء ہونی چاہیے جس کی منفعت عام ہو سکے، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکے. جیسے ٹیوب ویل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، ہاسپٹل بنوا دیا. آپ دیکھیں گے ابن طولون نے 259 ہجری کے اندر اپنے ذاتی صرفہ سے 60,000 دینار خرچ کر کے ایک ہاسپٹل بنوایا، اور اس ہاسپٹل کے سارے ادویات، سارے طبیبوں کو اللہ کے لیے کیا کیا؟ وقف کر دیا. اس نے کہا جتنی اس کے اخراجات ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ میرے لیے وقف ہے، اللہ کے لیے میری طرف سے وقف ہے. یہ دیکھیں، یہ سلف کے یہاں ایسی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ نہروں کے باب میں دیکھیں گے اس زمانے کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ پانی کی آب رسانی کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ نہر کھدواتے تھے. اور نہر ماقل، نہر ابو سائب، نہر زبیدہ، یہ اگر آپ دیکھیں گے تاریخ کے حوالوں سے تو یہ ساری نہریں وقف کی قبیل سے ہیں، جنہوں نے اپنے ذاتی مال سے خرچ کر کے کیا کیا ہے؟ اس مال کو وقف کر دیا ہے اللہ کے لیے. ایسے ہی تو اس طرح کی چیزیں جو ہے کہ اموال یعنی موقوفہ شے کے اندر ایسی چیز ہو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وقف کن لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کے لیے وقف کیا جا رہا ہے اس کی وضاحت موجود ہو، اس کی وضاحت موجود ہو کہ ہم نے اس مد کے اندر اس کو دیا ہے. اللہ مسجد کے لیے دیا ہے تو مسجد کی صلاحت ہونی چاہیے کہ ہم نے مسجد کے لیے اس کو وقف کیا ہے، ہم نے مدرسے کے لیے اس کو وقف کیا ہے، ہم نے قبرستان کے لیے اس کو وقف کیا ہے. یہ موقوفہ شے جس کمیٹی کے لیے، جس خاندان کے لیے، جس فرد کے لیے وقف کیا جائے اس کی صلاحت موجود ہو. ایسے ہی چوتھی شرط علماء نے ذکر کیا ہے کہ وقف کرنے والا پوری وضاحت کے ساتھ کہے کہ میں نے اس کو وقف تو، سبل تو، صدق تو، میں نے اس کو صدقہ دے دیا، میں نے وقف کر دیا، میں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. اس میں کسی بھی قسم کی مجہول جملہ، مجہول رائے اور مجہول طریقہ یہ شریعت اعتبار نہیں کرتی ہے اس کا. اسی لیے پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کو دے دیا جائے. اب آج آپ دیکھیں ہندوستانی سطح پر جو وقف کے تعلق سے جو انڈیا جو نظریہ اس وقت ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، جو مسئلہ، اس میں بھی ہم مسلمانوں کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کی چیز ہے کہ اصل میں آپ دیکھیں گے یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے اوقاف ہے، مسلمانوں کے اوقاف ہے، اور مسلم خاندان ہمارے آبا و اجداد کی وقف کردہ چیزیں ہیں. اس کی بنیاد پر وقف ایک شرعی اور دینی مسئلہ ہے. اس میں کسی بھی نوعیت کی مداخلت اصل میں ہمارے دین کے اندر مداخلت ہے، ہمارے دین کے اندر مداخلت ہے. اس لیے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی واقف نے کسی مسجد کے لیے وقف کیا ہو، آج حکومت کہے نہیں اس کو جو ہے قبرستان کے لیے میں دیتا ہوں. یہ درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ واقف کی نیت اور واقف نے جو چیز صلاحت کی ہے اس کو اسی مد کے اندر صرف کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے مد کے اندر اس کو صرف نہیں کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ اس کی اضطراری شکلیں ہو، وجوہات ہو، اس کی بنیاد پر اس کو صرف کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ مثلا جیسے آج حکومت لا رہی ہے ترمیم بل کے اندر کہ اس میں جو کمیٹیاں ہوں گی اس میں غیر مسلم بھی شریک ہوں گے، کمیٹیوں کے ممبر ہوں گے، حتیٰ کہ او سی او جو ہے کہ عہدے پر، اعلیٰ عہدے کے اوپر ایسے غیر مسلم بھی اس کے اوپر فائز ہوں گے. مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ اصل یہ ہے کہ کیا ہندوستان کے اندر بہت ساری مندروں کی کمیٹیاں ہیں، گردواروں کی کمیٹیاں ہیں، ان کے اپنے پرسنل دینی اور مذہبی امور کی کمیٹیاں ہیں، اس میں کسی مسلمان کو مداخلت کا حق ہے؟
اس کمیٹی کے اندر کسی مسلمان کو رکھا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمارے دینی اوقاف اور دینی مسائل کے اندر ان کمیٹیوں میں کسی غیر مسلم کو اختیارات اور کسی غیر مسلم کی شمولیت کو یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بنیادی ترمیم کے جو 40 شکیں ہیں، ان شکوں پر جب آپ غور کریں گے تو ہر شک کے اندر تقریباً اسی نوعیت کی ایسی چیزوں کو داخل کیا گیا ہے کہ جس سے وہ مال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ناحیہ سے حکومت کے زیر تصرف اور حکومت کے اپنے مفاد میں وہ چیزیں جا رہی ہیں. مثلا نزاع کی صورت میں مثلا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ زمین جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کی زمین ہے، مسجد کی زمین ہے، دوسرا دعویٰ کر دیتا ہے کہ نہیں یہ مندر کی زمین ہے. اب ایسی صورت میں فیصلہ کس کا ہوگا؟ فیصلہ مجتہد کا ہوگا. اگر وہ لکھ دیتا ہے کہ نہیں یہ مندر کی ہے تو وہ زمین مندر کو چلی جائے گی. یہ اصل مداخلت ہے جو اوقاف مسلم کے اندر اس قانونی راستے سے اور ایسے شکوں کے ذریعے سے اس میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے. تو بہرحال اور بہت ساری شکلیں اور بہت ساری شکیں ہیں جس کو کسی قیمت پر گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ پہلی چیز تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اوقاف کا جو سلسلہ سلف کے یہاں جس جذبے سے قائم تھا، ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ اپنی اوقاف کو قائم رکھنا چاہیے. وقف کا سلسلہ تھمنا نہیں چاہیے. اپنی کمیٹیاں، اپنی مسجدیں، اپنے مدارس یہ ذریعہ ہے ان کی کفالت کا بنیادی ذریعہ ہے. اور یہ چیزیں ہمیں اپنے جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں اس طرح کے اوقاف میں حصہ لینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم انتہائی نازک حالات سے گزرتے ہیں. اس میں جذباتیت کے بجائے قانونی دائرے میں رہ کر کے انہی اصولوں انہی ضابطوں کے مطابق ہمیں عملی اقدام کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اوقاف کے بنیادی احکام، اس کے مسائل کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.